یہ نیتنیاہو اور نیتنیاہو کا جو ٹیمو ورژن ہے وہ ساتھ تھے اسرائیل میں. تو سمجھنا چاہیے کہ عالمی قوت تو آپ کے خلاف یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم پاکستان کو کیسے، خاص طور پہ جب پاکستان ہی مسلم امہ میں ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمارے سازشوں کو ناکام کر رہے ہیں، ہم پورا دنیا کو جنگ کی لپیٹ میں لے کے ڈالنے کی سازش ہے، اور اس کا مقابلہ صرف اور صرف پاکستان کر رہے ہیں اس وقت. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، پاکستان کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کشمیر کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کارکنوں کو سوچنا چاہیے، عام آدمی کو سوچنا چاہیے، احتجاج کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، پالیسی بنانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمیں رسپانسبلی اپنا لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے، سیاست کرنا چاہیے، لیکن سیاست کو اس طریقے سے کرنا چاہیے جہاں سے کوئی پاکستان کی مخالف، پاکستان کی دشمن ہمارا اندر کی ایشوز کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. اس کانٹیکسٹ میں جہاں تک کشمیر کی صورتحال ہے، اس میں ہم سب اس چیز کا خواہش کرتے آ رہے ہیں کہ اس پرامن طریقے سے، سیاسی طریقے سے کا حل کیا، تمام مسئلوں کا حل نکالا جائے، اور اسی پہ ہمارا کوشش جاری ہے. جہاں ایک طرف ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان کا موقف ہے جائز، ابھی ایک لحاظ سے تو ضرور ہے کہ وہ کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا ہے اسٹیٹ کو، ریاست سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے، کوئی ایسا راستہ نکلے جس سے ہم پاکستان کا اپنی جگہ کشمیر میں جو صورتحال اب 1 مہینے سے چلتا آ رہا ہے. کراچی والے تو اب یاد کرتے کہ 90 کی دہائی میں کس انداز میں الطاف حسین کی سیاست نے کراچی کا عوام کا جینا حرام کر دیا تھا. تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس قسم کی سیاست کو فروغ دیا جائے، اس قسم کی سیاست کو سپیس دیا جائے اس کشمیر میں جو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. جہاں تک پاکستان کی اندر کی آپ کی حق حاکمیت کی سوال ہے، اس سوال کا جواب بھی، اس کا فیصلہ بھی نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پاکستان کا کوئی اور شہر کر سکتا ہے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. اب جبکہ ہم 2026 میں ہیں، میں یہ کشمیر کے عوام سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مطمئن ہو موجودہ جس انداز سے ہمارا ریاست کے اندر یہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو ریاست آزاد کشمیر کا تعلقات ہیں، اگر آپ مطمئن ہو، اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہیں تو ایسے ہم خوش ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی رہے، تو سرانکوں پہ یا آپ کا حکم، آپ کا فیصلہ. لیکن اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا عالمی جدوجہد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر، اگر ایسا کوئی طریقہ ہے، ایسا کوئی راستہ ہے کہ آپ مزید حقوق آزاد کشمیر کے عوام کو دلوا سکتے ہیں، جس پہ وہ سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اور انتظامی طور پہ مزید مضبوط ہو جائے، اور وہ کسی وفاقی آزاد کشمیر کی وزارت کے پیچھے یا وزیر اعظم کے پیچھے پھرنے کے بجائے، اس چیز کے انتظار کرنے کے بجائے کہ میں نیشنل اسمبلی پہنچوں گا اور اس دن کشمیر کا ٹاپک آئے گا، کہ وہ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کرے، وہ خود اپنا قسمت کے فیصلے کرے. تو میرے نقطۂ نظر طریقہ کار موجود ہے جہاں آپ عالمی سطح کا الیکشن کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن لایا جا سکتا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں یہ سوال رکھا جا سکتا ہے کہ کیا مزید اصلاحات کی ضرورت ہے. کوئی بندوق کے زور پہ یا دھرنا کے زور پہ نہ آئین ترمیم ہو جاتا ہے، نہ ہم ڈکٹیشن کل ماننے کے لیے تیار تھے، نہ آج ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار، اور ساتھ ساتھ اس چیز کا انشور بھی کر سکتے کہ کشمیر کا فیصلہ تو کشمیر ہی کرے. کوئی اور ملک نہیں، کوئی اور صوبہ نہیں، کوئی اور علاقہ نہیں جو یہ برداشت کرے کہ سندھ کا الیکشن ہو 12 سیٹیں، پنجاب میں الیکشن ہو. تو آپ، مجھے نہیں پتا آپ لوگ نے اتنا دیر کیسے برداشت کیا. لیکن کی
کیا جب مقبوضہ کشمیر ان کا سو کالڈ الیکشنز ہوتے ہیں، کیا راجستھان میں اور گجرات میں اور نیو دہلی میں یا کہیں اور کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ تو پھر آپ فیصلہ کریں. آپ اگر چاہتے ہو کہ 12 سیٹیں ہو تو 12 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ 14 سیٹیں ہو تو 14 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم کر لیتے. لیکن نمائندگی پہ، ان کی نمائندگی پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. میں مہاجرین یہ نمائندے آپ کے پارلیمان میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا آواز بھی، ان کا ووٹ کا حق بھی ہو، ان کو ووٹ ملنے کا حق بھی ہو، مگر مختلف طریقہ کار ہے. جو طریقہ کار ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہے، وہ آپ فیصلہ کریں.